الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في موضع آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروانے کے لیے معراج کو بلایا، اور ساتوں آسمانوں کے درمیان مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، پھر ساتوں آسمان کے اوپر جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں کے سارے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہم سب کو بتائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ اس کے بعد کوئی آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار اتنے قریب سے کیے جیسے کمان ہے، کمان کے ایک طرف کا حصہ اور دوسری طرف کا حصہ اس سے زیادہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بات چیت کی، وحی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انعام اور تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے، گفٹ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا کہ یہ 50 نمازیں ہیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ 50 نمازوں کا گفٹ لے کر، ہدیہ لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں عطا فرمائی میری اور میری امت کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میں آزما چکا ہوں، میری امت پر بھی نمازیں فرض ہوئی تھی، بنی اسرائیل پر بھی نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن بنی اسرائیل
نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے، لہٰذا آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس جائیں، 50 نمازوں کو کم کرا کر آئیں۔ اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ میری امت تھوڑی سی کمزور تھی، لیکن جو آپ کی امت آئے گی وہ امت اور زیادہ کمزور رہے گی۔ جائیے اور کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، یعنی مشورہ کرنے کے لیے دیکھا، جیسے دیکھتے ہیں کیا بھائی کیا کروں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ہاں آپ کم کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت اتنا پڑھ نہیں سکتی 50 وقت کی نمازیں، آپ تھوڑی سی نمازیں کم کر دیجئے۔ تو اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیا اور 40 نمازوں کا تحفہ دے کر واپس بھیجا۔ تو پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہی بات چیت ہوئی، تو کتنا کم کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 10 نمازیں کم کی گئیں، 40 نمازیں عطا کی گئیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، نہیں 40 نمازیں بھی آپ کی امت سے نہیں ہوتا، 40 نمازیں بھی آپ کی امت سے نہیں ہوتا، جائیے واپس جائیے اور کم کروائیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 10 کم ہوئے، پھر اسی طرح کم کرواتے کرواتے 10 رہ گئے۔ تو 10 کے موقع پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جائیے اور کم کروائیے۔ پھر واپس گئے، اللہ نے 5 کم کر دیا اور 5 عطا فرمائے۔ وہ 5 لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا کیا 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے واپس جائیے اور کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اعتبار سے واپس گئے، ایک روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا کہ نہ مجھے جانے میں شرم آتی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ سے کم کرنے کی درخواست کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو 5 وقت کی نمازوں کو میں نے لوح محفوظ میں لکھ چکا ہوں، 50 تھیں، آپ کو 5 عطا کی گئیں، لیکن 50 تو ویسے ہی رہیں۔ جو آپ کی امت میں سے، میرے بندوں میں سے جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اس کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب میں عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو ہمیں عطا فرمایا، اور 50 وقت کی نمازوں کا ثواب، یعنی ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ یہ دیا کہ 50 وقت کی نمازوں کو کم کر کے 5 وقت کی نمازیں دے دیا، اور دوسرا تحفہ یہ دیا کہ ایک نیکی پر 10 گنا زیادہ اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ میں نیکی کے بارے میں آگے تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ نے زمین پر عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ساری عبادتوں کا حکم نازل فرمایا، لیکن نماز کا تحفہ جب دینے پر آیا تو اللہ نے زمین پر نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے پاس بلوا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ کتنا قریب ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج پوری امت میں سے اکثر لوگ، 99% لوگ، 98% لوگ نماز سے غافل ہیں۔ گویا نماز کو اس طرح سمجھے ہیں، کبھی وقت ملا تو نماز پڑھ لیے، کبھی وقت ملا تو نماز چھوڑ دیے۔ مسجد کو آ رہے ہی نہیں، جو مسجد کو آ رہے ہیں وہ فوراً جا رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر وقت گزاری کا آخر کیا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، مسجدوں کے اندر آ کے نماز پڑھنا، گویا مسجد کے اندر اللہ میزبان ہوتا ہے، اور ہم لوگ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان جب اب کسی میزبان کے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ میزبان نہیں بھیجتا۔ اسی لیے 3 طرح کے میزبان ہیں، 3 طرح کے مہمان ہیں۔ 3 طرح کے مہمان ہیں۔ میزبان ان 3 طرح کے مہمانوں کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1،
مہمان جب آتا ہے میزبان کا دل یہ چاہتا ہے کہ اسے واپس نہ بھیجوں، اسے گھر کے اندر ٹکاؤں. ایک دن ہو گئے، اب دوسرے دن جانے کے لیے بولتا ہے کہ میزبان کہتا ہے نہیں اور ایک دن ٹھہر جاؤ. اس کے لیے اسپیشل ساری چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. اب پھر وہ مہمان جانا چاہتا ہے، میزبان کہتا ہے کہ نہیں اور ایک دن ٹھہر جائیے. تو پھر میزبان نہیں چھوڑتا ایسے مہمان کو جو اس کے دل کے بالکل قریب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اور دن ٹھہر جاؤ. دوسری قسم کا وہ مہمان ہوتا ہے، فون کیا میں آ رہا ہوں آپ کے گھر، آ جائیے، جلدی آ جانا، میرے پاس وقت کم ہے. جب وہ مہمان آتا ہے، چائے کا انتظام کرتا ہے، بھائی چائے پی لو. آدھا پونا گھنٹہ یا 15 منٹ بیٹھتا ہے، مجھے جلدی آفس پہ جانا ہے، کام ہے مجھے، کیا تم ہے تو فون پہ بات کریں گے، چلو یہاں سے. ہوتا ہے نہیں ایسا؟ دوسری قسم کے مہمان بھی ہوتے ہیں، تم ایسے ٹیمپو آئے، مجھے اگر کام کی ضرورت ہے، مجھے باہر کام میں جانا ہے. تو اب وہ میزبان کیا کرتا ہے، 15-20 منٹ بھی اپنے گھر کے اندر رکانے کے لیے تیار نہیں، جیسے آیا فوراً بھیج دیتا، باہر چلو یہاں سے. تیسرا قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے، فون کرتا ہے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، کہ میں تو باہر ہوں، میں گھر میں نہیں ہوں، میں تو فلاں جگہ پہ ہوں، پھر کبھی ملیں گے. یعنی تیسری قسم کے مہمان کو گھر کے اندر آنے ہی نہیں دے رہا. تو اسی طریقے سے 3 قسم کے نمازی ہیں. ایک مسجد کو آ رہے نہیں، مسجد کی صورت دیکھتے بھی نہیں. اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کتنا آ کر کیا ہے غصے میں ہے، ان لوگوں پر کتنا غضبناک ہیں جو اپنے گھر کو آنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ایسے گناہ کیے، کیا کیا ایسی نافرمانیاں کیے، اللہ اپنے گھر کو بلانے کے لیے تیار نہیں. وہ تیسری قسم کا مہمان. دوسری قسم کا مہمان وہ ہے، آتا ہے مسجد کو تو آتے ہیں، کب یہاں سے بھاگنا ہے. اللہ فرماتا تم نہ میرے گھر کے اندر بٹانے کی بھی ضرورت نہیں، جلدی چلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، پہلے بھاگو یہاں سے. اسی لیے لوگ آتے ہیں، جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی آتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی، مغربی عشاء کی نماز میں بھی آتے ہیں، سنت پڑے سر کا بھاگتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بھی مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دوسرے قسم کے مہمان وہ ہیں. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، مسجد کو آئے بولے تو جلدی آ جاتے ہیں، اب مسجد سے واپس ہوئے بولے تو سوپ چل جاتی رہتی، لیکن انہوں ابھی بھی آ کر جانا بولے تو ذرا دقت ہوتا ہے. بھائی مسجد میں بڑا سکون رہتا ہے، بڑا سکون رہتا ہے، بڑا اطمینان رہتا ہے، راحت رہتی ہے، سکون رہتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجنا نہیں چاہتے، بیٹھو ابھی تھوڑی دیر بیٹھو. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو بندہ گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد جب تک وضو کی حالت میں مسجد میں رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے بازو میں کھڑے ہو کر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس کے آ کر گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، یعنی مٹاتے رہتے ہیں. تو اب ہم 3 قسم کے لوگوں میں سے کون سے قسم کے لوگ ہیں؟ پہلی کیٹیگری کے وی آئی پی لوگ ہیں، یا جلدی چلو یہاں سے، بس اب یہاں بیٹھنا دیں، باہر چلو تمہیں، یا دوسری قسم کے لوگ ہیں، یا تیسری قسم کے لوگ ہیں. اب خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. جمعہ ٹو جمعہ یا کبھی وقت مل گیا تو دن کے اندر ایک نماز، یا نہیں تو مسجد کو آنے کے زیادہ ہم لوگ شوقین ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے زیادہ شوقین ہیں. خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کون سے مہمان کی کیٹیگری میں رکھا ہے. پہلے مہمان کی کیٹیگری، مسجد کو آئے تو دل بولتا ہی نہیں جانے کے لیے، تو سمجھو کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ، چلو جلدی یہاں سے، کام نکل گیا، چلو یہاں سے، زیادہ بیٹھو نہ کو، اندر سے چلو باہر. یہ دوسرے قسم کے مہمان ہیں. تیسری قسم کے مہمان وہ ہیں جو اللہ گھر کچھ نہیں بلا رہے ہیں، اپنے گھر کچھ نہیں بلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جمعے کی نماز بھی پڑھنے کے لیے ان کے پاس توفیق نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو،
میزبان کے دل میں ایسے بھس جائیں، میزبان کو ایسے اگر کیا ہے ایسے اپنی قربانی کے ذریعے سے پالیں کہ پھر وہ میزبان مہمان کا اتنا اکرام کرے کہ اس کا دل ہی نہ چاہے کہ واپس باہر بھیجے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں کے لیے 50 وقت کی نماز کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو 2 باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ ایک، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جب کوئی آدمی انتقال کے وقت کیا کرتا ہے؟ اہم چیزیں بولتا ہے زبان سے۔ ہم جیسے تم جیسے رہتے بولے تو کیا بولتے تھے؟ میری فلاں پراپرٹی ہے، فلاں بچے کو دے ڈالو، فلاں بچے کو۔ یہ اہم چیزیں ہماری نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں نماز اہم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلائے اور نماز کا تحفہ دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، عالم آخرت میں جا رہے ہیں، جب آخری جو جملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لیکن یہ امت کیا کی؟ نماز کو ایسے چھوڑ دی کہ بعض لوگ تو آ کر کیا جمعہ سے جمعہ ہی نظر آتے ہیں، باقی وقت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو بلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی لیے آج ہم لوگ، ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، حالتیں، گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساداں، ہم نے اللہ کو قریب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ اس امت کو دے کر گئے، اس کا ہم نے آ کر کے حفاظت نہیں کی، اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو اللہ زمین پر حکم نازل فرماتے، آسمان پر بلا کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرا حال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر عطا فرمائے۔ سفر معراج کے اندر ایک تو 50 وقت کی نمازیں، لیکن 5 وقت کی نماز کم کر کے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا۔ دوسرا، یعنی 1 پر 10، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دو، نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ جب یہ بندہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو 10 لکھو۔ اس کے برخلاف گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرمائیں گے فرشتے سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ مت لکھو، انتظار کرو۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں 1 کے بدلے 10 نہیں بلکہ 1 کے بدلے 1 ہی ہے۔ 1 گناہ کیا تو 1 ہی گناہ لکھو، لیکن اس کے برخلاف 1 نیکی کیا تو 10 نیکیاں۔ تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اس گھر کے اندر شیطان ہو یا جنات ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ جو کوئی صبح میں یا شام میں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اس گھر کے اندر نہ جنات رہتے ہیں نہ شیاطین رہتے ہیں، اس گھر کے اوپر نہ کوئی جادوگر جادو کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نبیوں کا چہرہ، مختلف نبیوں سے ملاقاتیں، یہاں تک کہ وہاں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے ملاقات کی، حضرت موسیٰ کا حلیہ بیان کیا کہ آپ ایسے گندمی رنگ کے تھے اور آپ کے بال اس طرح کے تھے، آپ کا قد اس طرح کا تھا اور جسم والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیانہ قد والے تھے اور ان کے بال گھنگریالے تھے، لمبے بال تھے، اور یہ ان کا کلر یعنی سرخ بمائل، سفید اور لال ملا تو کیسا تھا، اس طرح ان کا کلر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھ لو، میرا چہرہ، میری اگر شکل اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل تقریباً سیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی وہاں پر دیکھا، دجال کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام یعنی جنت کے اندر سیر کرانے کے لیے لے کے گئے۔ جب میں چلتا تھا تو بہترین خوشبوئیں، بہترین ٹھنڈی ہوائیں اور ایسا منظر
تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت ہے. میں جنت کی سیر کر رہا تھا، بہت ساری نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، اس میں سے ایک نعمت، ایک بہت خوبصورت محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ اتنا خوبصورت محل شاید یہ میرا ہو سکتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست حضرت عمر کا محل ہے. پھر تھوڑی دور آگے میں گیا تو ایک اور محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، اور اس کے اندر بڑی بڑی آنکھ والی حوروں کو دیکھا. تو اللہ کے رسول نے عرض کیا، یعنی فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ شاید اتنا خوبصورت محل ہے یہ میرا ہو سکتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی عمر کا ہے. اتنے میں ایک حور سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے تو، کس کے لیے؟ تو اس حور نے کہا آپ کے ساتھی زید ابن حارثہ کے لیے ہوں، آپ کے جو غلام تھے، آپ کے جو بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے، اس کے لیے میں ہوں. اور اسی طرح کے بہت سارے نعمتیں جنت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی مٹی تو یعنی مشک کی مٹی ہے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کے پانی، وہاں کے آخر کیا ہے ندیاں، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی. تو میرے بھائیو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. جہنم کے اندر مختلف عذابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. جب جہنم کے راستے پر جا رہے تھے، ادھر سے ادھر سے بدبو، گرم ہوائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل سے جبرائیل یہ کہاں لے کر جا رہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنم کی زمین ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، اور یہ بدبودار ہوائیں، یہ بدبو، یہ گرم ہوائیں یہ جہنم کی ہے. مختلف قسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات دیکھے. بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے زبان اور ہونٹوں کو انگار کی قینچیوں سے لے کر کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل سے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان اور ہونٹ کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے. لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، جب اپنی باری آ جاتی ہے تو عمل نہیں کرنے والے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہونٹوں کو، ان کی زبان کو انگار کی قینچیوں سے کاٹنے کا عذاب. بہت سارے لوگ دوسروں کے بارے میں فکر کرنا بولے تو اچھا فکر کر دی، اپنی گھر کی حالت دیکھو بولے تو اپنی گھر کی حالت کے سلسلے میں کچھ نظر نہیں آتا. دوسروں کو نصیحت دو، بھاشن دو بولے تو لمبا چوڑا بھاشن دیتے ہیں. دوسروں کو برائی سے، دیکھو انہیں برا ہے، انہیں برا کام کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اپنا بچہ برا کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں میرا بچہ ہے، پیچھے آ جاؤ، پردے کے پیچھے آ جاؤ. یہ میرا بھائی ہے، پردے کے پیچھے آ جاؤ. یہ میرا باپ ہے، پردے کے پیچھے آ جاؤ. باپ کو اگر نصیحت نہیں کر سکتے، بیٹے کو نصیحت نہیں کر سکتے، بیٹے کو برائی سے منع کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، جب دوسروں کی باری آتی ہے سمجھو کہ برس جاتے ہیں، فلاں کا ایسا، فلاں کا ایسا. تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جو بندہ اچھائیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی زبان میں اثر ہونا ہے، اس کی زبان میں آ کر کیا ہے طاقت ہونا ہے، لوگ اس کو قبول کرنا ہے تو خود بھی عمل کرنا پڑے گا. بغیر عمل کے دوسروں کو نصیحت کیا، بغیر عمل کے خود گناہوں میں ملوث ہے لیکن دوسروں کو گناہوں سے روک رہا ہے، خود کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے
دوسروں کو گناہ کی طرف اشارہ کر کے بول رہا ہے دیکھو انہیں گناہ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی قینچوں سے ان کے ہونٹ اور یعنی زبان کاٹیں گے. اس لیے میرے بھائیوں خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو بھی کرنا کیا ہے, برائیوں سے روکنا ہے, خود بھی اچھا عمل کرنا ہے, دوسروں کو بھی اچھا عمل کرنے کی دعوت دینا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے گئے. کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے جیسے تیز, وہ اپنے ہی جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, اپنے ہی جسم کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں. کیسا رہتا؟ آدمی آ کر کیا ہے, ذرہ خون آگا بولے تو منہ کے اندر تھوک کر کو تھوک ڈالتا. اپنا جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر نوچ کر کھا سکتے ہیں, لیکن یہ عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھ کر آئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم سے گوشت خود نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنا ہی جسم کا گوشت کھا رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, کس وجہ سے یہ آ کر کے یہ عذاب ہو رہا ہے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی بھی کرتے تھے, ان کی عزت کو اچھال کر جاتے تھے, ان کی عزت کو لوگوں میں اچھالتے تھے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا, اور ان کی برائی پیٹھ پیچھے. میرے بھائیوں ایک بات میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں, اگرچہ کہ کڑوی بات ہے لیکن آ کر قبول کرنا پڑے گا. پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کی صفت عورتوں میں ہوتی ہے, مرد بانوں میں نہیں ہوتی. 4 عورتیں جہاں پر جمع ہو جائیں تو سب کے گدے گاتے رہتے ہیں, فلاں ایسا, فلاں کے گھر میں ایسا, فلاں کے نے ایسی ویسی. لیکن یہ صفت مرد بانوں میں آ کر کے منتقل ہو گئی ہے. ہوٹل میں 4 آدمی جمع ہو جائے یا گلیوں میں 4 آدمی جمع ہو جائے, فرصت ہی نہیں ہے اپنے بارے میں اصلاح کرنے کی فکر نہیں. میں کیسا ہوں, میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں, میرے اندر کیسے کیسے برے صفات ہیں, میں کیسا ہوں, وہ نہیں, انہیں کیسا ہے, اس کی زندگی کیسا ہے, اس کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں, اس کے گھر کے کیا معاملات ہیں. 4 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو یہ عورتوں کی صفت مرد بانوں میں منتقل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے مرد بانا ہے اس والا سامنے آپ کو بولتا, عورت ہے اس والی سامنے نہیں بولتی, پیچھے بولتی. اب جو لوگ لوگوں کے پیچھے پیڑ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں, ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, اپنے آپ کو مرد بانوں میں شمار کرنا یا عورتوں میں شمار کرنا. اگر اپنے جو مسلمان بھائی کی اتنی فکر ہے, آپ کو اس کے گھر کی اتنی ہی فکر ہے, اس کی ذات کے بارے میں اتنی ہی فکر ہے, سامنے آ کر بولو. پیٹھ پیچھے کیوں برائیاں بیان کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر تو برائیاں, ایک عالم ہے, ایک مولانا ہے, اس کے پیچھے ایک عجیب نقطہ بیان کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ 2 عورتیں روزہ رکھی تھی اور یعنی روزہ رکھنے کے بعد ان سے نہیں ہو پایا, تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کو قے کرنے کا حکم دیا, تو قے میں گوشت کے لوتڑے نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا گوشت ہی نہیں کھایا, کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 عورتیں لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتی تھی, یہی وبال ہے. تو بعض محققین یہ فرماتے ہیں آج کل پیٹ کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئے ہیں, کسی کو گیسٹرک, کسی کو اگر کیا ہے کینسر, کسی کو پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں, یہ بیماریاں عام طور پر اگر کوئی برا جانور کا گوشت کھائے تو وہ گوشت کے اندر اللہ نے نقصان ہی رکھا ہے, فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی انسان کا گوشت کھا لے, وہ انسان کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد وہ انسان کا گوشت فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا. تو جب لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں تو گویا وہ لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں. قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن,
ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. غیبت سے بچو، غیبت مت کرو، پیٹ پیچھے برائی مت کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا جو کہ مردار ہے اس کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ یعنی غیبت کا گناہ اپنے بھائی کا جو کہ مردار ہے، مردہ ہے، اس کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا. تو بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کی نئے نئے بیماریاں، نئے نئے کینسر، نئے نئے جو بیماریاں آ رہے ہیں، تو لوگ جتنا انسانوں کا گوشت پیٹ کے اندر جاتا رہے گا ویسے ویسے مختلف بیماریاں اس کے پیٹ سے آ کر کے نکلنا شروع ہو جائے. تو غیبت کرنا یہ اپنے ہی بھائی جو کہ مردار ہے اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اس لیے لوگ پریشان ہیں، پیٹ کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، کھاتا ہوں ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، کھٹے ڈکارا، پیٹ میں کینسر آ گیا، دبلا پتلا ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ایسے کبیرہ گناہوں سے بچو جس گناہ کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے جیسے ہوں گے، بڑے تیز ہوں گے، اور وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے. کچھ آگے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خون کی ندی ہے، اس کے اندر لوگ تیر رہے ہیں. خون کی ندی ہے، لوگ تیر رہے ہیں، اور تیرتے ہوئے ان کو جو غذا دی جا رہی ہے وہ پتھر ہے. پتھر کھا رہے ہیں. کھا سکتے ہیں پتھر؟ کوئی پتھر کھانے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے؟ پتھر کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کر لیا، جبرائیل کون لوگ ہیں یہ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کی امت کے وہ سود خور ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے. آپ کی امت کے وہ سود خور ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوس چوس کر کھاتے تھے. خون چوستے نہیں، سود دینے والے عام طور پر آ کر کیا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھتا انہیں مجبور ہے کیا، بولے تو میرے پاس پیسہ ہے تو بیپار کر پرواہ نہیں، لیکن ماہانہ آ کر کیا ہے یا روزانہ اتنا مجھے آ کر پیسہ آ کر کیا جمع کرنا ہے، اس کا اصل پیسہ وہیں پر رہے گا. سود کھاتا 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 اس کو ایسا مجبور کر دے گا، یا تو وہ آدمی چھوڑ کر بھاگ جانا یا نہیں تو غائب ہو جانا. اب انہیں بڑی اچھی آسانی کے ساتھ سمجھتا ہے کہ مجھے اچھی روزی مل رہی ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے سود کا دینا بھی حرام ہے، لے کر کھانا بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ صرف دینے والے نہیں، لینے والے بھی. کیا مجبوری کا نام؟ کیسا مجبوری؟ کہ اللہ نے ان کو گھر دیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو کمانے کے لیے روزی کا انتظام بھی کیا ہوا رہتا ہے، 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر اللہ کھلا رہا ہے، لیکن نہیں، مجبور ہو کو میں آ کر کیا چٹی میں جا کر ہاتھ ڈالا، مجبور ہو کر جا کر یعنی لون لے لیا. مجبور اسے نہیں کہتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حرام چیز کو مجبور لوگوں کے لیے تھوڑے وقت کے لیے حلال کیا ہے. وہ کون سا بولے تو الا مضطررتم الیہ. مجبور کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نگاہ میں مجبور وہ آدمی ہے جو اس کے پیٹ کے اندر 3 دن سے کھانا یا پانی نہیں گیا ہو اور وہ مرنے کی حالت کو آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے برے جانور کا بھی گوشت ہے، شراب ہے، مردار ہے، سود کا پیسہ ہے، اگر نہیں کھایا مر جائے گا. تو شریعت نے اجازت دی کہ یہ تیری مجبوری ہے، تھوڑا کھا لے جان بچانے کے لیے، تھوڑا کھا لے جان بچانے کے لیے. یہ مجبور ہے. پلاٹاں پہ پلاٹا رہتی، گھراں پہ گھراں رہتی، دکانوں پر دکانیں رہتی، 3 وقت جم کے بیٹھ کے کھانے والے، بہترین سے بہترین کپڑا پہننے والے،
بہترین سے بہترین گھڑی پہننے والے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری میں لے سکتی ہیں حضرت. انوش فتوا دیال دے, مجبوری میں لینے والے, مجبوری کا نام لگا کر اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے لینے والے, سود دینے والے, کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کی ندیوں میں تیر رہے ہیں اور وہ پتھر اٹھا کر کھا رہے ہیں. ایک اور عذاب سود خوروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے, جن کے پیٹ اتنے بڑے کمرہ ہتانی, ایک ایک کمرے کے مانند, ایک ایک روم کے مانند, اور ان کے پیٹ کو اگر شیشے کی طرح لگایا گیا, یعنی اندر کی ساری چیزیں باہر سے نظر آتی, اور ان کے پیٹ کے اندر سانپوں کو اللہ نے مسلط کر دیا. وہ پیٹ کے اندر رہ کر ڈس رہے ہیں اور یہ نیچے لڑک کر جا رہے ہیں, اور یہ اٹھنے کے لیے اوپر اٹھتے ہیں, لیکن پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ کی امت کے سود خور ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, دکان دھندا چلتا رہتا, ابھی ہری سے مال منگانا بولے تو پیسہ ہونا, اس کے بعد سے کیا کرو, جاؤ سود خوروں کے پاس ہاتھ پھیلاؤ, جا کے جاؤ چٹی چلانے والوں کے پاس ہاتھ پھیلاؤ, جاؤ یعنی بینک کے اندر ہاتھ پھیلاؤ. انہیں تھوڑی روزی پر آ کر کیا ہے, الحمدللہ بولنے والا نہیں. اب یہ مجبوری آ گئی کہ مجبور ہوں میں, مال کے لیے پیسہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہماری امت میں سے, ہمارے معاشرے میں شکر کا جذبہ ختم ہو گیا, اللہ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ ختم ہو گیا. حرام کے اوپر ہماری نگاہیں لٹکی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سود کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم, اللہ کا پاک کلام سچا ہے, اللہ کے رسول سچے ہیں, اللہ کے رسول جو سزائیں دیکھ کر آئے ہیں وہ سچے ہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. ہم سب جھوٹے لوگ ہیں. اگر ہم نے اگر کیا ہے, سود کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, کوئی یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا, سود خور دنیا کے اندر ہی ذلیل ہو کر مرے گا, آخرت کے اندر تو یہ عذابات. تو میرے بھائیوں, اسی لیے اور بھی بہت ساری مختلف, میں ایک ایک سزا کو سنائے جاؤں تو تقریباً کئی جمعے لگے جائیں گے. ایسے سزائیں جہنم کے دیکھ کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امت غیبت میں مشغول ہے, امت یعنی دوسروں کی اگر کیا عزت کو اچھالنے میں آ کر مشغول ہے, اور امت یعنی سود کھانے میں مشغول ہے. دوسروں کو تو اچھا بولتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. اور اسی طرح بے نمازی لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے دیکھ کر آئے کہ ایک آدمی کو اتنا بڑا پتھر لے کر اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. سر پر ایسا مارے بولے تو ریت کی بالو کی طرح باریک باریک. پھر وہ پتھر اٹھا کر لائے تک اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کے امت کے دو کام, ایک بے نمازی لوگ ہیں, نماز نہیں پڑھنے والے, نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے. جمعہ میں ایک دن پڑھ لیا, ہفتے کا پورا کفارہ نہیں. جمعہ کی نماز جیسے فرض ہے, دن میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض عطا فرمائی. ایک تو بے نمازی لوگ ہیں, دوسرا قرآن پڑھ کے بھول جانے والے. دوسرا قرآن پڑھ کے بھول جانے والے, ان لوگوں کی یہ سزا ہے. ہمیں قرآن پڑھے نہیں, کہاں سے بھول سکتے ہیں؟ قرآن سیکھے نہیں ہم لوگ. تو میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں دیکھ کر آئے, جہنم کی سزائیں دیکھ کر آئے, اور اللہ کے پاس سے 3 انعامات, 3 ہدیے, 3 تحفے لے کر آئے. 5 وقت کی نمازیں, لیکن 50 وقت کا ثواب اس کو دیا جائے گا, اور ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں لکھے جائیں گے, ایک گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. یہ دوسرا انعام. تیسرا انعام یہ ہے کہ یعنی تیسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, اور ایک روایت کے اعتبار سے یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دے کر بھیجا کہ آپ کی امت کے لوگ شرک نہ کریں، شرک نہ کریں، باقی جتنے بھی گناہ کریں گے اللہ ہو سکتا ہے کہ معاف کریں گے۔ شرک کے علاوہ سارے گناہوں سے معافی کا اعلان اللہ دے کر بھیجے، لیکن آج امت اس میں بھی ملوث ہے۔ کیسے کیسے جگہ جا کر برقعے پہن کر ہماری عورتیں چلے جا رہے ہیں، اور انہی برقعوں کو نکالنے کے لیے آج کی حکومتیں سب سے آگے ہیں کہ برقع نکال کر چلو۔ یعنی ہمارا برقع بھی اگر کیا حکومت کو پسند نہیں آیا، ہماری عورتوں کا حجاب بھی پسند نہیں آیا، اس لیے کہ معلوم کریے یہ سب اگر ٹھیکیدار لوگ ہیں، یہ لوگ اگر کیا دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، شادی محلوں میں اگر برقعے کو تار تار کر کے ننگے ہو کر جاتے ہیں، لیکن آخر کیا ہے کہاں تو بھی گئے تجھ برقع، وہ بھی فیشن کے برقعے آج کل۔ اسی لیے آج کالج والے، حکومت والے ہمارے عورتوں کے برقعوں کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ ہماری عورتیں تمہاری عورتیں دونوں برابر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اگر مرد بانا اپنی عورت کی بے حیائی پر خوش ہوتا ہے، وہ بڑا دیوس ہے، بڑا غدار ہے، اور بڑا ہی بے وقوف آدمی ہے جو اپنی عورت کی بے حیائی پر خوش ہوتا۔ تو اسی لیے حالات نازک ہیں۔ آج آندھرا پردیش کے اندر بھی وہ وبا آ چکی ہے، لوگ اگر کیا ہے نفرت پھیلا رہے ہیں دین اور اسلام کے خلاف، حجاب کے خلاف۔ کئی کو بولے تو ہم نے اپنے عورتوں کو حجاب میں رکھا ہی نہیں ہے، گلیوں کے حوالے کر دیا، اور کیا ہے شادی محلوں کے حوالے کر دیا۔ جہاں بازار جا کر دیکھو، دکانیں جا کر دیکھو، کہاں بھی وہی ہماری عورتیں نظر آئیں گی۔ ان کے جسم پر آ کر کیا ہے حیا کا پردہ ہی نہیں ہے۔ غیر محرم مرد سے ایسے بات کر رہے گویا اس کا بھائی ہے، غیر محرم مرد سے ایسے تعلقات ہی گویا اس کا شوہر ہے۔ اس لیے اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا کہ تم نے آ کر کیا ہے اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کی، تم نے اپنے عورتوں کے حجاب کی حفاظت نہیں کی، تم نے اپنے عورتوں کو اگر عزت کے ساتھ گھروں کے اندر نہیں بٹھایا، تو پھر ہمارے ظالم تم پر مسلط ہوں گے، تمہاری عورتوں کو ننگا کریں گے، باہر برقع اتروائیں گے۔ آج برقع اتروائیں گے، کل یہ کہیں گے جیسے امریکہ والے عورتیں پہنتے ویسا تمہیں بھی ڈریس پہننا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے دین کی قدر کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی قدر کریں، دین پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی عورتوں کی حیا اور پاک دامنی کی فکر کریں، اور ان کو عزت کے ساتھ گھروں کے اندر رکھیں، کھلے بے حیائی کی طرح مردوں کی طرح باہر نہ بھیجیں۔ اور خاص کر شادی محلوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، شادی محلوں کا ماحول تو اللہ کیسے بولوں میں آپ کو، کئی مرتبہ بول چکا ہوں، اتنی بے حیائی، اتنی بے حیائی کہ سارا میک اپ وہیں پر نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سمجھ جاؤ، ظالم ہر طرف سے گھیر رہا ہے، اب بھی نہیں سنبھلے تو پھر وہ اسلام اور ایمان کا بھی سودا کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے، یہ انعام، یہ ہدیہ لے کر یعنی زمین کی طرف آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معراج کا سارا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے پورا جس طرح ہوا تھا، اللہ کو ملاقات کیے، اللہ سے بات چیت کیے، اللہ نے کیا کیا انعامات دیے، پھر جنت کی سیر، پھر جہنم کی سیر، وہاں کے عذابات، اور اسی طرح بہت سارے نبیوں سے ملاقات، یہ ساری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائے، اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ تو بہرحال چند باتیں یہ رہی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح الحمدللہ گزشتہ اتوار 400 سے زائد عورتیں نوبل اسکول میں اجتماع کے لیے جمع ہوئی تھی۔ الحمدللہ یعنی 3:30 بجے تک وہی قرآن کی تعلیم اور اسی طرح سیکھنا سکھانا اور یہ ساری چیزیں ہوئی وہاں پر، اور اسی لیے آپ سب لوگوں کی توجہات، اور خصوصاً اپنے گھر کو صحیح بنانا ہے، اپنے محلوں کو، اپنی آنے والی بچیوں کے نسل کو صحیح کرنا ہے، تو اپنی عورتوں کو دین کے ماحول میں لگاؤ۔ یہ آنے والا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے۔ عورت جب دیندار بن جاتی ہے تو خود اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے۔ عورت جب دیندار بن جاتی ہے، اس کے پاس جو نسل ہوتی ہے ان کو ایسا بنائے گی کہ سارے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ عورت اگر ایک ایسا مدرسہ ہے جس کو اولاد دیکھ کر آ کر کیا ہے فالو کرتی ہے،
عورت نیک رہی تو اولاد بھی نیک رہے گی. عورت اگر کیا ہے بگڑ جائے سمجھو کیا اولاد بھی ویسے ہی ہو جائے. تو اسی لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے اتوار کے دن 2:30 بجے سے لے کر یعنی عصر کی نماز تک فارغ کر کے شادیاں بھی ہوں گے آگے پیچھے کر کے یعنی اسکول میں لانے کی کوشش کرے, نوبل اسکول میں لانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ ہمارا محلہ اور اسی طرح ہمارے شہر دور دور سے بھی لوگ آ رہے ہیں, موتی نگر سے آ رہے ہیں, سیدہ پیٹ سے آ رہے ہیں, بہت سارے عورتیں آ رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے محلے کی عورتیں خصوصاً, باہر سے تو بہت سارے آ رہے ہیں, ہمارے دیول گلی کی تو بہت کم لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, اسلام کالونی سے زیادہ آ رہے ہیں. دیول گلی میں کیا دین کی ضرورت نہیں کسی کو, یا کسی مدرسے میں ڈال کر چھوڑ کر عورتوں کو پڑھائیں گے. دیول گلی سے ہر گھر سے آ کر کیا ہے عورتوں کو آ کر کے بھیجیں, انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.